بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم کلام کے تعارف کے بیان میں تھی۔ ابھی تک استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اعتبار سے ہم نے 5 دروس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان 5 دروس کے اندر استاد مطہری نے اسلامی دنیا کے اندر جو پہلا کلامی فرقہ یعنی معتزلہ وجود میں آیا اس کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ ہم نے ان 5 دروس کو تقریباً 11 دروس کے اندر بیان کیا۔ آج ایک اور فرقے کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہاں سے بھی علم کلام کی تاریخ خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے واضح ہوگی۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے بیان کے مطابق 6واں درس ہوگا اور ہمارے عرائض کے اعتبار سے 12واں درس ہوگا۔ ایک اور فرقہ کہ جو جہان اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے، حتیٰ کہ اس وقت کل عالم تسنن کو اہل سنت والجماعت کی اکثریت قاطع، بلکہ اس وقت تقریباً چند وہابیوں کو چھوڑ کر جو حنبلی تفکر کے مالک ہیں ان کو چھوڑ کر باقی اہل سنت اشعری مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حتیٰ جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی آپ دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم دیکھتے ہیں، یہ ہماری علاقائی تقسیم ہے۔ بعض ابتدائی اور معمولی مسائل پر اختلاف کی وجہ سے یہ 2 طرز تفکر بنے، وگرنہ دقت کے ساتھ دیکھا جائے اور گہرائی کے ساتھ دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر کا آپ مطالعہ کریں تو یہ دونوں اشعری ہیں اعتقادات کے اعتبار سے۔ اصل اعتقادات میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خود دیوبندیوں کی اگر آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں المحند علی المفند، کہ یہ دیوبندی طرز تفکر کے لیے بہترین کتاب ہے، ان کی علماء کی اکثریت قاطع نے اس پر تقریضات بھی لگائی ہے اور ان لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ المحند علی المفند بہت اچھی کتاب ہے مکتب دیوبندیت کے عقائد کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے اندر خود رسمی طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اشعری ہیں اور بعض اعتقادات میں یہ لوگ ماتریدی ہیں، کہ وہی اشاعرہ اور ماتریدی میں تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بریلوی بھی ایسے ہی ہے۔ خوب امام احمد رضا بریلوی کی جو تصانیف ان کے ہاں عقائد کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی اشعری اور ماتریدی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو واضح سی بات ہے، اور دوسرے عالم اسلام میں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں جو وہابیت کو قبول نہیں کرتے وہ سارے کے سارے لوگ اشعری ہیں۔ لہذا یہ مکتب فکر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ یہ مکتب فکر کس طریقے سے وجود میں آیا اور اس مکتب فکر کے کون سے بڑے بڑے لوگ ہیں، کون سی بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور اس مکتب کے اندر کون سے تحولات آئے، اور اس مکتب فکر کے بنیادی اعتقادات کیا ہیں، کہ اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بریکٹ میں کہوں گا پاکستان کے اندر جو مختلف فرق و مذاہب ہیں اس کے بارے میں محترم ثاقب اکبر صاحب
نے ایک اچھی تحقیق کی ہے پاکستان میں دینی مسالک. یہ جو دینی مسالک فرق و مذاہب کی ایک تحقیق ہے جو ثاقب اکبر صاحب نے کی ہے. میرے خیال میں یہ خوبصورت کتاب ہے. اگر کسی دوست کے ہاتھ لگے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. میں نہیں کہتا کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، بے شک اس کے اندر بعض جہات سے نقائص موجود ہیں، لیکن ان تمام نقائص کے باوجود اس وقت جو پاکستانی مسالک کو سمجھنے کے لحاظ سے خوبصورت تصنیف ہے وہ یہی پاکستان کے دینی مسالک. بہرحال ایک اچھی تحقیق کی ہے انہوں نے، ضامت کی ہے. ہر مکتب فکر کے بنیادی اعتقادات کو لکھا ہے، پھر اسی مکتب فکر کے علماء کو دکھایا ہے، ان سے انٹرویو لیے ہیں، ان سے تائیدات ہیں، ان لوگوں نے تائید کیا کہ ہمارے یہ نظریات ہیں. اس اعتبار سے ایک اچھی کتاب ہے اور اچھی کاوش ہے. خداوند متعال جزائے خیر دے اس محقق بزرگوار کو. ثاقب اکبر صاحب نے واقعاً ایک اچھی کاوش کی ہے کہ الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے اس قسم کی کاوش اور تحقیقات کو دیکھ کر. البتہ یہ مطلب ذہن میں رکھیے گا کہ جو تصنیف ہوتی ہے وہ دو طرح کی تصانیف ہوتی ہے. بعض تحقیقی اور تنقیدی ہوتی ہے اور بعض تصنیفات توصیفی ہوتی ہے. توصیفی تصنیفات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف اس نقطے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کون کون سے نظریات کے حامل ہیں. مثلا دیوبندیوں کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہاں پر ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے نظریات کے بارے میں قضاوت کرے یہ نظریہ درست ہے یا یہ نظریہ غلط ہے. نہ، اس کتاب کا اصلاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی مکتب کو کسی تفکر کے نظریات کو رد کرے یا قبول کرے. نہ، اس کتاب کا مقصد فقط اور فقط یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ دیوبندی یہ ہیں، ان کے یہ اعتقادات ہیں. اس قسم کی تصانیف کو کہتے ہیں توصیفی تصنیف. توصیفی کہ یوں یوں ہے، درست ہے. تو اس نگاہ سے آپ دیکھیے گا اس کو. بہرحال اس کتاب کے اندر جو مکتب تشیع کا تعارف کروایا گیا ہے وہ بھی مناسب ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جھول پایا جاتا ہے. آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ یہ عالم اسلام کے اندر فرقہ کیسے وجود میں آیا اور کس طریقے سے پورے عالم اسلام میں یعنی اہل تسنن پر چھا گیا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی فرقہ نہ رہا. اس اشعری مکتب کے طرف آتے ہیں. اچھا، ایک جو مقدمہ شہید بزرگوار ذکر کرتے ہیں نہایت خوبصورت مقدمہ ہے. بات کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تک جو ہم نے مکتب اعتزال معتزلہ کے افکار اور نظریات کو بیان کیا، اس سے چند چیزیں واضح ہوئیں. پہلا نقطہ جو واضح ہوا تقریباً عالم اسلام میں رسمی طریقے سے، ابھی تشیع کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کا حساب جدا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو علیحدہ کریں گے. عام طور پر جو عالم اسلام میں فرقے کی شکل میں پہلی مرتبہ کلامی نظریات کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا یہ مکتب اعتزال ہے. معتزلی تفکر کہ باقاعدہ ایک رسمی طور پر جو کلامی طور پر ہمارے سامنے ظاہر ہوا یہ معتزلہ ہے. اگرچہ دوسرے چھوٹے موٹے فرقے ہیں لیکن ان کے اندر وہ قوت نہیں ہے. مثلا جیسے خوارج کہ اصلاً بحث ہے کہ واقعاً آیا خوارج کو ایک فرقہ کلامی کہنا چاہیے یا نہ، یا اسی طریقے سے مرجئہ آیا واقعاً ان کو ایک کلامی فرقہ کہنا چاہیے یا نہ. ان کے مقابلے میں رسمی طور پر جو بڑا کلامی مکتب فکر ہمارے سامنے آتا ہے عالم اسلام میں وہ معتزلہ ہے. یہ معتزلی تفکر پہلا تفکر ہے جو کلامی طور پر عالم اسلام میں ظاہر ہوتا ہے. کہ عرض ہوا کہ یہ پہلی صدی کے دوسرے حصے میں
رونما ہوا۔ اچھا، جو ہم نے ابھی تک بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ معتزلہ کی جو روش تھی وہ روش اور اسلوب یہ تھا کہ اصول دین کے سمجھنے میں، اصول دین کو درک کرنے میں وہ منطق اور استدلال کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ ان کا اسلوب اور ان کا طرز تفکر یہ تھا کہ دینی اعتقادات کو عقلی، منطقی اور استدلالی طریقے سے ثابت کیا جائے۔ اچھا، جب روش اور اسلوب ان کا اس طریقے سے ہے تو پھر واضح سی بات ہے کہ یہ لوگ عقل کے استقلال، حریت، آزادی اور حجیت کے قائل ہے۔ بھائی، جب دینی اعتقادات کو سمجھنے کے لیے ان کی روش یہ ہے کہ آپ منطق، استدلال اور عقلی دلائل سے وارد ہو، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا نا کہ وہ اس عقلی طرز تفکر کو حجت مانتے ہیں، اس نقطے کو قبول کرتے ہیں کہ عقل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان چیزوں کو درک کر سکے، سمجھ سکے۔ یہ معتزلی طرز تفکر ہے کہ بہرحال بریکٹ میں کہوں اصل یہ نقطہ بہت قیمتی نقطہ ہے۔ اس اعتبار سے معتزلہ لائق تحسین ہے کہ ان لوگوں نے اس نقطے پر ایمان رکھا کہ عقل ان امور کو درک کر سکتی ہے اور ہمیں استدلال کرنا چاہیے۔ یہ چیز اس فرقے کے اندر ہے کہ حریت عقل کے قائل ہے، عقل کی آزادی کو بہرحال قبول کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ لوگ حریت عقل کو مانتے ہیں، عقل کی آزادی کو مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ اہل تعقل ہیں، تفکر ہیں، تجزیہ، تحلیل، تبصرہ، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ یہ معتزلی روش ہے جو اپنی جگہ پر بہرحال اصل روش بہت خوبصورت ہے۔ ان کے مقابلے میں آپ عامہ مردم کو، عمومی لوگوں کو دیکھیں، یہ توجہ کیجیے گا، نہایت خوبصورت ترین نقطہ ہے جو شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کا آپ کا اور ہمارا مسئلہ بھی ہے، یہ ایک اجتماعی روان شناسی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نفسیات فقط ایک فرد کی مد نظر رکھتے ہیں، دوسری مرتبہ پورے معاشرے کی نفسیات کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، اس کا تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شہید بزرگوار اجتماعی، عموم، سماج، معاشرے کے اندر جو عمومی لوگ رہتے ہیں ان کی روان شناسی اور نفسیات کو بیان کرتے ہیں، کہ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ اس سے آج کل کے ہمارے بہت سارے مسائل بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ جن مسائل کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، آپ اور ہم سب لوگ ان مسائل میں مبتلا ہیں، وہ اصل نقطہ یہ ہے کہ جس پر شہید بزرگوار ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو عمومی افراد ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں، وہ لوگ بہت زیادہ اہل تعقل اور تفکر نہیں ہوتے۔ عمومی لوگ، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی تک میری عام لوگوں سے مراد یہ والی تقسیم نہیں ہے کہ ایک مولوی ہے اور ایک غیر مولوی ہے، نہ، عام لوگ یعنی سارے کے سارے، اس میں ممکن ہے کہ مولوی بھی آ جائے، اس میں دوسرے عام لوگ بھی آ جائے، اور ان کے مقابلے میں کچھ جو فہمیدہ اور تفکر رکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں، غیر مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طریقے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ عام لوگ بہت زیادہ اہل تعقل، اہل تفکر نہیں ہوتے، چیزوں کے ظاہر کو فقط دیکھتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ تأمل کرنا ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اکثریت آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کافی حد تک فقط اور فقط ظواہر پر نظر رکھتے ہیں، جیسے ہی اس ظاہری سطح سے تھوڑا سا عمیق گفتگو ہوتی ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس عمیق گفتگو کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہوں،
اس کی طرف توجہ بھی کرتے ہوں اور اس کو باقاعدہ اس گہرائی کے ساتھ سمجھتے بھی ہوں. بہت کم لوگ ہیں. ان بہت کم لوگوں میں روحانی غیر روحانی، مولوی غیر مولوی سب لوگ شامل ہیں. مولویوں میں بھی اسی طریقے سے ہے، غیر مولویوں میں بھی اسی طریقے سے، کہ جو باقاعدہ اہل تعقل اور گہرائی اور دقت کے ساتھ مسائل کو بررسی کرتے ہوں، بہت کم افراد ہیں. عام طور پر جو عمومی لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر کو مد نظر رکھتے ہیں. ان لوگوں کا تدین اور دینداری تعبد پر ہوتا ہے. یہ شہید بزرگوار کا بہت ہی عمیق جملہ ہے کہ جس کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہوں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کیا کہنا چاہ رہے ہیں. شہید بزرگوار فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا تدین یعنی دینداری، عام لوگوں کا تدین تعبد کے مساوی ہوتا ہے، تعبد کے برابر ہوتا ہے، تعبد ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی عام لوگ جو دیندار ہوتے ہیں وہ فقط ظواہر آیات اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہیں. ان لوگوں کی دینداری یہ ہے کہ پہلی نظر میں جو آیت سے سمجھ میں آتا ہے، پہلی نظر سے جو حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، بس اسی کو اچک لیتے ہیں، اسی کو اٹھا لیتے ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں. اس میں بہت زیادہ تأمل اور تفکر کرنے کو گوارا نہیں سمجھتے. یہ آپ دیکھیں نا، میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے، واقعاً ہمارا مسئلہ ہے نا. دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر ملیں گے کہ جن لوگوں کے دینداری میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اچھی نیت ہے، لیکن ان کا طرز تفکر دین کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ فقط احادیث کے ظاہر کو اٹھا لیا. ظاہر سے بھی مراد وہ والا ظاہر ہے جو پہلی نظر میں ان کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں اور ہر طرح کا تفکر، اجتہاد، تأمل اس کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے. اس کے بارے میں مثلا کیا کرتے ہیں، بہت سارے پروپیگنڈے بھی چلائے جاتے ہیں. مثلا جیسے ہی تھوڑی سی سطح عمومی سے بات اوپر آتی ہے، تعقل اور تفکر کی بات آتی ہے نا، فوراً وہاں پر میں نے تو جو دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر 2-3 جملات کہہ کر اس بات کو خراب کر دیں گے. بابا چھوڑو، یہ تمہاری اپنی ذہنی بناوٹ ہے. بابا چھوڑو، یہ تمہاری اپنی تعویلات ہے. بابا چھوڑو، یہ تمہاری اپنے فلسفی الٹی سیدھی باتیں ہیں. یہ جملات کہہ کر کیا کرتے، اس تفکر کی وادی میں، غور و فکر و تأمل کی وادی میں وارد ہی نہیں ہونا چاہتے. حالانکہ قرآن مجید کو بھی اٹھا کر دیکھیں، احادیث کو بھی اٹھا کر دیکھیں، اور خود انسان کی عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ معارف کے اندر تأمل کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے. آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہر بات کو سیدھا سیدھا 2-2 تا 4 تا کی شکل میں آپ کو پیش کیا جائے. اگر اس طریقے کی بات ہوتی تو قرآن مجید کبھی بھی اتنا تأمل پر زور نہ دیتا کہ تم لوگ تدبر کرو، تم لوگ تفکر کرو، تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. کبھی بھی ہماری میراث جو خود ہمارے ہاں ہے، اہل تشیع کی میراث، وہ عقل و جہل سے شروع نہ ہوتی. آپ کے کافی کا باقاعدہ رسمی باب جو شروع ہوتا ہے وہ عقل و جہل سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا باب جو آتا ہے وہ علم کے بارے میں آتا ہے. کیوں؟ تأمل کریں، دقت کریں، تفکر کریں کہ یہ اہم چیز ہے. لیکن عام لوگ اس کو نہیں سمجھتے. عام لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بابا سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہو، یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہو، جان چھوڑو ہماری. کیونکہ عام لوگوں نے اپنے تعلقات بہت ساری جگہوں پر بنائے ہوتے ہیں نا، مختلف جگہوں پر ان کے تعلقات ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کے کام ہوتے ہیں. اب اتنا بیٹھ کر کون انسان تعقل اور تفکر کرے؟ لہٰذا دینداری میں بھی ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھئی ظاہر میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو مانو کافی ہے. تفکر کرنے کی، اجتہاد کرنے کی، تأمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس تفکر کو، اجتہاد کو طغیان سمجھتے ہیں، اس کو دین کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں. جیسے کہ دیکھتے ہیں نا ہمارے پاکستان کے اندر، اب میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے،
ایک مخصوص گروہ ہے کہ ان لوگوں کا یہی ہے کہ جب بھی کوئی تعقل کی بات ہوتی ہے، تفکر کی بات ہوتی ہے، تو اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف سازش ہے، یہ دین کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، یہ دین کے برخلاف بات ہے۔ اور خود جو اپنی بات کریں گے، جو ابتدائی ظواہر کی حد تک ہوگا، دو تین باتیں اچک لیں گے، ان کو کہیں گے دین فقط یہ ہے۔ سامنے والے کی جو دقیق بات ہوگی، عمیق بات ہوگی، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں سمجھتا، بلکہ وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیں گے یہ تو دین کے خلاف ہے، یہ تو امام کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں تأثر دیا جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی نفسیات اس طریقے سے ہے کہ پس یہ جو جملہ شہید بزرگوار نے یہاں پر کہا، واقعاً ایک اجتماعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کی بہت خوبصورت عکاسی کر رہے ہیں۔ بلکہ کسی بھی انسانی معاشرے کو، سوسائٹی کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی نفسیات کلی طور پر ایسے ہے کہ تأمل اور دقت کی زحمت نہیں کرتے۔ وہ لوگ فقط اور فقط کہتے ہیں دین بھی یعنی فقط اور فقط ظاہر کی حد تک ہو۔ اچھا، یہ عمومی طور پر نفسیات ہے۔ تو اب معتزلہ کو ہم نے کیا قرار دیا؟ ہم نے کہا کہ معتزلی طرز تفکر ایسا ہے جو عقلی روش کو اپنانا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عالم اسلام کے اندر جو عوام کا طبقہ ہے، وہ دینداری فقط ظواہر کو سمجھنے میں سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے، کہ فقط ظواہر کو لے لیں، تعبد ابتدائی بس بابا قرآن میں ایسے لکھا ہے، ایسے لکھا ہے، یعنی جو اس نے سمجھا ہے، حدیث میں اس طریقے سے، یعنی جو حدیث یہ خود سمجھ رہا ہے، اس اعتبار سے یہ دین ہے۔ اس کے خلاف آپ آ کر اپنی عقلی کوششیں کرتے ہیں، اپنی تعویلات کرتے ہیں، اپنی من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، یہ دین کے خلاف ہے۔ ایک ماحول تو عمومی افراد میں یہ ہے۔ اور پھر مزیدار بات، ہر معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے گھاگ لوگ ہوتے ہیں، مثلا خصوصیت سے سیاستدان، وہ لوگ تو عوام کی فکر سے فائدہ لینا چاہتے ہیں نا۔ سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ان کی مصالح اور مصلحتیں جس چیز میں ہوتی ہیں اس کو وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اب یہ بیچارے معتزلی، میں ان کے تمام اعتقادات کی تائید نہیں کرتا کہ ان کے سب اعتقادات درست ہیں، لیکن بہرحال ان کی روش خوبصورت روش تھی۔ اب سیاستدانوں نے اکثریت سے دیکھا کہ بھائی عوام تو عمومی طور پر دوسری بات کرتی ہے۔ اب سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مصالح کے مد نظر، اس طرز تفکر کے خلاف جو لوگ تھے، عقلی طرز تفکر کے خلاف جو لوگ تھے، عمومی عوام تو تھی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو دیندار لوگ تھے، جو اپنے آپ کو دینی عالم کہلاتے تھے، اس میں آپ کے بڑے بڑے محدثین آ جاتے ہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا آ جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین دار کہتے ہیں اور دین کا عالم کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو عوامی روش کے ساتھ ظواہر پر چلنے والے، ابتدائی ظاہر جو ہمیں سمجھ میں آیا اسی کو لے لیں، تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ تو اس معتزلی روش کے خلاف تھے نا۔ حکمرانوں نے بھی دیکھا کہ یہ روش جو معتزلہ نے اپنائی ہے، عام لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ کافی سارے جو ظاہر بین عالم بھی ہیں، وہ ظاہر بین عالم بھی اس کو نہیں مانتے۔ خوب ہمیں تو عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے نا، لہٰذا ان لوگوں نے معتزلہ کے مقابلے میں جو طرز تفکر تھا، ظاہر گرائی والا طرز تفکر، اس کو تائید کرنا شروع کر دیا۔ دو عامل ہو گئے۔ ایک عامل یہ ہوا کہ خود عام لوگ عمومی طور پر اس عقلی گہرے طرز تفکر کو نہیں مانتے، وہ لوگ دینداری کہتے ہیں یعنی تعبد، ظاہر پر عمل کرو۔ پھر ایک علماء کا بڑا طبقہ بھی ایسا ہو جو معتزلہ کی اس روش کو کہتا ہو یہ گمراہی ہے۔ معتزلہ کی اس روش کے بارے میں اس کی نظر یہ ہو کہ یہ دین سے ہٹنا ہے، خدا سے دور ہونا ہے، احادیث پیغمبر اکرم سے دور ہونا ہے۔ ایک علماء کا طبقہ بھی ایسے ہو۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ وہ علماء بھی بیچارے جو معتزلہ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ واقعاً اپنی روش پر ایمان رکھتے ہوں، ان کو یقین ہو کہ
وہ معتزلہ والی روش جو عقلی روش ہے، یہ جسے کہا جائے کہ بے دینی والی روش ہے، ظاہر بین فقط لوگ ہوں۔ اب ایسے میں پھر حکمران بھی ان کی تائید کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اہل تفکر ہوتا ہے، گہرائی والا ہوتا ہے، وہ بیچارہ معاشرے کے اندر منفور ہو جاتا ہے۔ مخصوص طبقہ ہے جو اس کو مانتا ہے، باقی اکثریت ان کی مخالفت کرتی ہے۔ یہی سبب ہے نا، یہی نکتہ کہ یہاں پر استاد شہید مرزا مطہری ایک خوبصورت بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اخباری طرز تفکر جو اصولیوں کے مقابلے میں ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اسی روش پر زور دیتا ہے نا کہ بابا ظاہر کو فقط مانو، امام نے کیسے لکھا ہے، امام نے کیسے لکھا ہے، یعنی جو وہ سمجھتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا تأمل کیا جاتا ہے، تفکر کیا جائے، اس کو قواعد میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اخباری نہیں سمجھتا، کہتا ہے نا سیدھا سیدھا لکھا ہوا مجھے دکھاؤ۔ اس طریقے سے جو مجتہدین اور مراجع کے خلاف اخباری پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ عوام میں کسی حد تک زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ بھائی میں تو امام کی یہ بات کر رہا ہوں نا، میں تو امام کی اس طریقے سے بات کرتا ہوں، ان لوگوں نے اپنے پتہ نہیں کہاں سے نظریات لیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے اندر زیادہ، حالانکہ مجتہد بھی بیچارہ جو تأمل کرتا ہے ایک حد تک تأمل ہے، ہم مجتہد والے تأمل کو بھی، فقہ والے تأمل کو بھی حقیقت میں ظواہر کی حد تک سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان ظواہر میں جو اخباری ہے وہ بالکل نس گرا ہے، صرف اور صرف ظاہر میں جو اس کو پہلی مرتبہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے اس پر جمود رکھنے والا ہے۔ خود یہ اخباری ایسے پروپیگنڈا کرتا ہے مجتہد کے خلاف۔ اور مزے کی بات، مجتہدین اور فقہا کا ایک گروہ جو فلسفہ اور تأمل اور دقتوں کو نہیں مانتا، وہ بھی عیناً یہی پروپیگنڈا جو اخباری مجتہد کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ والا مجتہد جو فلسفے کو، عرفان کو، ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہی پروپیگنڈا کرتا ہے جو اخباری اس کے خلاف کرتا ہے۔ یہ آ کر پروپیگنڈا کرتا ہے ان فقہا اور مجتہدین کے خلاف کہ جو اہل تعقل ہیں، جو فلسفہ، عرفان، گہرائیوں کو، تدبرات کو، تعقلات کو، ان چیزوں کو لے کر آتے، ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پروپیگنڈا سے میری مراد یہ ہے، اعلیٰ اس کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، میرے جملات کو توہین پر عمل نہ کیجیے گا خدا را، میں ایک واقعیت کو بیان کر رہا ہوں، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بابا ان لوگوں کی بات تو ائمہ سے خلاف ہے، قرآن سے، یعنی جو کام اخباری اس مجتہد کے خلاف کر رہا ہے، یہی مجتہد فلسفی اور عارف کے خلاف وہی کام کر رہا ہے، کیونکہ اخباری کی نسبت سے مجتہد اہل تعقل ہے، اخباری مجتہد والے تعقل کو بھی نہیں سمجھتا، لہذا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ مجتہد اس کو جو صفائی دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہ، میں خود قرآن کو مانتا ہوں، روایت کو مانتا ہوں، لیکن اس کے اندر تأمل کر رہا ہوں، دقت کر رہا ہوں، تمام روایات کو آپس میں جوڑتا ہوں، آیات کو احادیث کے ساتھ جوڑتا ہوں، پھر اس سے نتیجے لیتا ہوں، پھر ان نتائج سے میں مختلف باتوں کو سمجھتا ہوں۔ ایسے مجتہد کہتا ہے نا اخباری کو، لیکن اخباری کہتا ہے نہ، مجھے سیدھا سیدھا لکھا ہوا دکھاؤ، واضح طریقے سے، 2 تھا 4 تھا، 2+2 4، اس طریقے سے مجھے دکھاؤ۔ یہ اس وجہ سے اخباری مجتہد کو کہتا ہے تو ائمہ کے خلاف ہے، اور مجتہد یہاں سے درس نہیں لیتا، تأمل نہیں کرتا، بعض ظاہر گرا مجتہدین کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ عیناً یہی اخباریوں والا کام فلاسفہ اور عرفا کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں کہ تم اہل بیت کے خلاف ہو، تم قرآن کے خلاف ہو، تم مکتب کے خلاف بات کر رہے ہو، تم دین کے خلاف بات کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو۔ البتہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اہل تأمل اور اہل دقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر عارف اور فلسفی اس مجتہد کو وہی جواب دیتا ہے کہ جو مجتہد خود اخباری کو جواب دیتا ہے۔ عارف اور فلسفی کہتا ہے بابا میں قرآن کو مانتا ہوں، میں احادیث کو مانتا ہوں، میں قرآن کی آیات کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہوں، اہل بیت کے پیغام کو اپنے دل کا نور سمجھتا ہوں، میں ان کو قبول کرتا ہوں، لیکن عزیز من میں ان پر تأمل کرتا ہوں، میں ان پر دقت کرتا ہوں، میں ان پر تفکر کرتا ہوں۔ خدا نے عقل جیسی نعمت دی ہے، یہ روایات ہے، ائمہ نے عقل کی طرف بہت زیادہ ہمیں تشویق دلائی ہے، اکسایا ہے، میں ان تمام کو مجموعی طریقے سے دیکھتا ہوں، تأمل کرتا ہوں، پھر کچھ نتائج لیتا ہوں۔ جیسے تو کام فقہی روایات کے اندر کرتا ہے، عیناً وہی کام میں معارف کی روایات میں کرتا ہوں۔ تمہارے نزدیک اخباری کے مقابلے میں فقہی روایات میں تأمل ہے نا؟ عزیز من، اگر آپ مجتہدین کے تفکرات اور تأملات کو دیکھیں جو انہوں نے فقہی روایات میں کیے ہیں،
اور اگر آپ کو اس وادی کا پتہ نہ ہو، فقط اور فقط ظاہری روایات کو اٹھا لیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ مجتہد روایات کے برخلاف کرتا ہے، حالانکہ وہ روایات کے برخلاف نہیں کرتا، اس نے اس کے اندر کام کیا ہے، تأمل کیا ہے، دقت کی ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اگر آپ صرف اس کے کام سے آشنا نہ ہو اور فقط ابتدائی آپ ظواہر احادیث کو دیکھیں، آپ کو اسے لگے گا کہ یہ روایات کے برخلاف ہے۔ بلکہ صاحب جواہر جو بہت بڑے فقیہ ہیں، میں ان کا جملہ نقل کروں، اگر فقہا کی ان زحمات کو، ان دقائق کو، دقتوں کو مد نظر نہ رکھیں اور فقط خالی آپ ظاہری احادیث کا ترجمہ کر لیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں، اصلاً آپ ایک نیا دین لے کر آئیں گے۔ اصلاً آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اصلاً ایک اور دین ہے، نیا دین ہے۔ حالانکہ فقہا نے روایات سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا، لیکن روایات جو مختلف ہیں ان کے اندر سمجھنے کے کون سے اصول کار بند ہونے چاہیے، کن اصولوں پر چلنا چاہیے، خود مجتہد بیچارہ وہ کام کرتا ہے۔ تو یہیں پر ہاتھ جوڑ کر فلسفی اور عارف مجتہد کو کہتا ہے کہ جو تو نے کام فقہی روایات میں کیا ہے، تأمل اور دقت، وہی کام میں معارف کی آیات اور روایات کے اندر کر رہا ہوں۔ عزیز من، بغیر مبالغے کے عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ جو ان اہل دقت کے خلاف ایک عجیب قسم کا ماحول بناتے ہیں، ان لوگوں کی نسبت وہی ہے جو اخباریوں کی اصولیوں کے ساتھ نسبت ہے۔ بہرحال کہ یہ بھی ایک لمبا چوڑا داستان ہے کہ انسان کتنا بیان کر کے کتنا بیان کرے۔ لوگوں کے درمیان تو بس یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بابا ہم لوگ تو فقط اور فقط آل بیت کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل برخلاف بات کر رہے ہیں۔ نہ، یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ سطحی نگری، ابتدائی نظر، ظاہری نظر، تأمل سے خالی نظر اور فوراً جلدی میں فیصلہ کرنا، اور بعض لوگوں کو جلدی میں مفکر بننے کی بیماری، یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ 2 منٹ میں ہر کوئی دانشور بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جسے کہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال یہ ایک مختلف داستان ہے کہ وقت بھی بہرحال تمام ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابھی ہم اس نقطے کو بیان کر رہے تھے کہ آخر اشعری مکتب فکر کیسے وجود میں آیا۔ اس کے لیے آج کے درس میں فقط اور فقط مقدمہ بیان ہوا کہ معتزلہ عقلی روش کے قائل ہیں، عقلی تأملات، دقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ عام طور پر عوام تدین تعبد کی شکل میں دیکھتی ہے، فقط ظاہر گرا ہوتی ہے، تأمل نہیں کرتی، دقت اس طریقے سے نہیں کرتی۔ اس عوام سے مراد میرے مولوی بھی ہیں، یعنی اس میں آپ ایسے نہ سمجھیے گا کہ میں بہت سارے مولویوں کو عوام سے جدا کر رہا ہوں، نہ، جو بندہ بھی فقط تعقل نہیں کرتا، اس سے ابتدائی ظاہری حد تک محدود رہنا چاہتا ہے، عمومی طور پر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے۔ پھر حکمران بھی اس قسم کے طرز تفکر کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، کیونکہ ان کی مصلحت اسی میں ہے نا، اپنا فائدہ اسی میں ہے۔ اچھا، انشاءاللہ بقایا نکات کل میں عرض کروں گا کہ یہ پھر ان نکات کی وجہ سے آہستہ آہستہ عالم اسلام سے معتزلہ ختم ہو گئے اور ان کی جگہ پر دوسرا فرقہ آیا اشعری، کہ کیسے آیا، کیا آیا، اس کے بہرحال بیانات ہیں جو کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔